نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه وسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأة قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبين وفيه محموما إلا وفرج الله هما ولا مغموما إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا
وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأخ محمد وأنت المحمود، وبأخ علي وأنت الأعلى، وبأخ فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبأخي الحسن وأنت المحسن، وبأخي الحسين وأنت قديم الإحسان، وبأخي الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. آل نبی کا قافلہ جب قید سے چھٹ کر چلا، نزدیک یثرب جب ہوا، فضا نے زینب سے کہا بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. اب ختم ہے اپنا سفر، آتا ہے اب مجھ کو نظر، وہ سامنے یثرب نگر، حضرت کا روضہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. اہل مدینہ آئیں گے، برباد ہم کو پائیں گے، بے تاب سب ہو جائیں گے، ہو جائے گا محشر بپا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. سرور نہ آئیں گے نظر، اکبر نہ آئیں گے نظر، اصغر نہ آئیں گے نظر، صغرا کا ہوگا حال کیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. عباس اب آ جائیے، پانی نہیں اب چاہیے، ہمت ہمیں بندھوائیے، روزہ نبی کا آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. بیماروں نہ گرنا تواں، سجاد کرتے ہیں بیان، آل نبی کا کارواں خستی میں بھیجا جائے گا، بی بی مدینہ آ گیا، بی بی مدینہ آ گیا. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
کون ہے جو سونے رو کر تیرے نالے زینب صبر کر صبر کر اشکوں کو بچا لے زینب کوئی اب تیری مدد کو نہ آنے والا سو گئے خاک پہ سب شے کہ جیا لے زینب اب نہ شبیر نہ عباس سبھائی تیرا کھو گئے تیری امیدوں کے اجالے زینب تیری ہی ذات سے ہے اہل حرم کی دھار ایسا کوئی نہیں جو شے کی جگہ لے زینب سلامی انہوں نے کیا کیا جفا کی نشے کی ہوئی آل مشکل کشا کی یہ معنی ہے تسلیم و صبر و رضا کی کہ قاتل کے حق میں بھی شین دعا دی یہ کہتی تھی بنت علی وقت غار کچھ اے شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پہ للہ رہنے دے اس کو کہ یہ کوئی ناچا در ہے خیر النساء کی تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سر ننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کی محتاج ہے ایک ردا کی نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا محمد و آل محمد و عجل فرجہ
حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں حسینیت کو مگر جگ مگا گئی ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں
ضعیف بھائی کا غم باندھنے کو مقتل میں جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل الفرج۔ کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، ہائے یہ کیا غضب ہوا، ہائے یہ کیا غضب ہوا میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، گھوڑے سے جب زمین پر آیا ہے تو میرے پسر، گودی میں میری شمر نے تن سے جدا کیا ہے سر، تیروں پہ جسم ہے تیرا، تیروں پہ جسم ہے تیرا میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، آدھا ستانے آ گئے خیمے جلانے آ گئے، ناموس کو رسول کی قیدی بنانے آ گئے، کرتی ہے بیویاں بکا، کرتی ہے بیویاں بکا میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، زینب کے لب پہ تھا سخن، بازوؤں میں بندھی رسن، سر پر ردا نہیں میرے
لاشا ہے شے کا بے کفن، غم سے کلیجہ شاق ہوا، غم سے کلیجہ شاق ہوا، میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، مقتل کی اور نہ کیا، چلتی ہے غم کی آندھیاں، بالی سکینہ باپ کے سینے پہ لے کے سیسکیاں، کہتی ہے کیوں ہوئے خفا، کہتی ہے کیوں ہوئے خفا، میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے ایک ماں مجھ کو بھی لے چلو وہاں، مقتل میں میرے لال کی تربت بنائی ہے جہاں، کرتی ہوں میں یہ التجا، کرتی ہوں میں یہ التجا، میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، جھولا جھولاؤں میں کسے، لوری سناؤں میں کسے، گودی میری اجڑ گئی، ممتا دکھاؤں میں کسے، اصغر کا جھولا جل گیا، اصغر کا جھولا جل گیا، میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، نوحہ کنا رہے یوں ہی، کرتے رہے یوں ہی بکا، ماتم کرے یوں ہی بپا، کرتے رہے یوں ہی عزا، ناصر کے لب پہ ہے دعا، ناصر کے لب پہ ہے دعا، میرے حسین میرے حسین، کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین، مجلس بپا کرے نہ کیوں، تیری عزا کرے نہ کیوں، آنسو بہا رہے ہیں سب
ماتم تیرا کرے نہ کیوں نوحہ ہے انقلاب کا نوحہ ہے انقلاب کا میرے حسین کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین ہائے یہ کیا غضب ہوا ہائے یہ کیا غضب ہوا میرے حسین کہتی تھی رو کے فاطمہ میرے حسین میرے حسین میرے حسین میرے حسین رسول اخ پہ اداسی سی چھائی ہے کن میں کو کھو
कुफार हो गए नाना कदम कदम पे हंसी रुला गई गर्दन में तो बाहों में जंजीर आ गई रोकर पुकारे ना लाए फरियाद लाए हो मैं छोड़ कर हुसैन को जंगल में आए हूँ खबरे रसूल हक़ पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुना था जब से कि आते हैं सैयदे अकरम खुशी से फातिमा सुगरा का था जवाना कभी तो झुकी थी सजदे में वो बदी दैना कभी ये कहती थी क्यों ना निजात कभी ये कहती थी क्यों ना निजात न जी गए हाँ वतन में आज शही मशखैन आते हैं चलो चलो मेरे बाबा हुसैन 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 आते हैं ये नौह पड़ता था घोड़े के आगे आगे बशीर मदीना लुट गया जंगल में मदीना लुट गया जंगल में मदीना लुट गया जंगल में गए शबीर गले दिल बरे जहरा के चल गई शमशीर किया शहीद गरीबुल वतन किया शहीद गरीबुल वतन किया शहीद गरीबुल वतन को बेतफसीर पड़ा रहा जो जमीन पर ये उसका जामा है कफन मिलाना जिसे उसका ये कफन मिलाना जिसे उसका ये अमामा है बिठा के नाखी को सजा देना तवा उतरे असा को थाम के बाद चश्मे खूफिशा उतरे खरी मरहदे सुल्तानीन सो जा उतरे और अहले बैत ये करते हुए और अहले बैत ये करते हुए फुगा उतरे हुए गरीबों बेदाद या रसूल अल्लाह हुसैन मर गए फरियाद या हुसैन मर गए फरियाद या हुसैन मर गए फरियाद या रसूल अल्लाह हुआ जो रोज़े में दाखिल मुकाफिला नागा गिरे मज़ारी मुबारक पाबिदे जीजा उठा के हाथ ये फरियाद की बना लो तबाही आ गई हम बेकसों तबाही आ गई हम बेकसों पया जदा यतीम
آشا کام آیا ہے پدر کو کھو کے وطن میں غلام پدر کو کھو کے وطن میں غلام آیا ہے بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور پہ پیاروں کو زیبا تشن دہان رہا سینہ پر سری پاک و زمین پر بدن لوٹے ہم ایسے کے بابا کو دے لوٹے ہم ایسے کے بابا کو دے سکے نہ کفن نہ دن کو تھی نا ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جکڑ دیا تھا رسن سے ہمیں جکڑ دیا تھا رسن سے ہمیں جکڑ دیا تھا رسن سے ہمارے ہاتھوں کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کی مجلس میں نا گئی یزید کی مجلس میں نا گئی یزید کی مجلس میں نانگے سر زینب کئی مہینے رہی قید نوحگر زینب یہ سخت جاتی کے جیتی پھری یہ سخت جاتی کے جیتی پھری یہ سخت جاتی کے جیتی پھری ادھر زینب ورم ہے شانوں پر دکھتے ہیں اس تو خانانہ یہ میرے بازو پر یہ میرے بازو پر یہ میرے بازو پر یہ میرے بازو پر سیکھے ہیں نشانہ رحم الله من قرأ الفاتحة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم صلوات اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم میر منور حسین ابن میر مہدی حسین مرحومہ زینب بی بی بنت مرحوم باقر بیگ
مرحومہ نگار فاطمہ بنت میر سجاد حسین، مرحوم شاکر علی بیگ ابن غفور علی بیگ کی روح کو پڑھ کے بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ كذلك الله ربنا، اللهم صل على محمد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل على محمد۔ عزیزان محترم، یہ دنیا عہد ہے۔ انسان کے سامنے بہت سے عہد ہیں جن میں وہ گھرا ہوا ہے۔ خداوند عالم نے اس دنیا کو خلق کرنے سے پہلے دنیا کی ہر چیز سے کسی نہ کسی چیز کے متعلق عہد لیا۔ خواہ وہ زمین ہو یا آسمان، جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے خداوند عالم نے کسی نہ کسی چیز کے لیے عہد نہ لیا ہو۔ جہاں خداوند عالم نے اور بہت سی چیزوں کا عہد لیا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا بھی عہد لیا، اور سب نے اقرار کیا، رسالت کا بھی اقرار کیا اور ولایت کا بھی اقرار کیا کہ رسالت کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی جائیں گی ہم اسے بھی پورا کریں گے، اور ولایت کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد کی جائیں گی اسے بھی ہم پورا کریں گے۔ خداوند عالم نے جہاں سب سے عہد و پیمان لیا، وہیں عالم ارواح میں امام حسین علیہ السلام سے دین و اسلام کی حفاظت کا عہد لیا، اور یہ عہد دین کی حفاظت کا اور دین کو بچانے کا تھا۔ عالم ارواح میں جتنے لوگ تھے سب کے سامنے خداوند عالم نے یہ بات رکھی کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے، دنیا خلق ہوگی، ایک دین ہوگا بنام اسلام، اور وہ دین دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے گا، لوگ دین کے پیروکار ہوں گے، لوگ اسلام قبول کریں گے، ہر طرف دین کا دور دورہ ہوگا، اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا اسی دین اور اسی اسلام کو ختم کرنے کے لیے لوگ اٹھیں گے۔
اس اسلام کی شہرت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ دین لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا. دین کو بھی خراب کرنا چاہیں گے, اسلام کو بھی برباد کرنا چاہیں گے. ایسے عالم میں کون ہے جو اس دین کو بچائے اور اس اسلام کو بچائے؟ تمام ارواح خاموش. امام حسین علیہ السلام کی روح بلند ہوئی اور بلند ہو کے کہتی پروردگارہ میں تیرے دین کو بچاؤں گا, میں تیرے اسلام کو بچاؤں گا. آواز قدرت آئی حسین جس دین اور جس اسلام کو بچانے کے لیے تم تیار ہو اور بچانے کی بات کر رہے ہو, یہ اسلام آسانی سے نہیں بچائے گا, یہ دین آسانی سے نہیں بچے گا. اس دین کو بچانے کے لیے, اس اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی. امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگارہ میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں مگر تیرے اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا, تیرے اسلام کو ختم نہیں ہونے دوں گا. یہ عہد امام حسین علیہ السلام نے لیا. عالم ارواح میں اس عہد کو قبول کیا. سن 61 ہجری میں اس عہد کو پورا کیا اور پورا کرنے میں جان کی بھی قربانی دینا پڑی, مال کی بھی قربانی دینا پڑی. علی اکبر جیسا بیٹا قربان ہوا, جناب عباس علیہ السلام جیسا بھائی قربان کیا, قاسم جیسا بھتیجا قربان کیا, اور محمد جیسے بھانجے قربان کیے, حبیب و سعید و زہیر جیسے اصحاب کو قربان کیا. تب جا کے دین محفوظ ہوا, تب جا کے دین بچا. اس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی. جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب اور اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ موجود رہے اور شہادت کی نوبت نہیں آئی تھی, اس وقت تک امام نے اس عہد کو کسی اور سے نہیں لیا. لیکن جب دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے اور میں بھی شہید ہو جاؤں گا, تو امام حسین علیہ السلام نے اس عہد کو جو پورا کیا تھا اور پورا کر کے اس دنیا سے جا رہے تھے, اس عہد کو ہمارے حوالے کیا, ہمارے سپرد کیا, اور یہ کہتے ہوئے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ نصرت اور مدد کا جو مطالبہ امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے, یہ نصرت, یہ مدد جسم کو بچانے کے لیے نہیں تھی کہ آؤ مجھے نیزوں سے بچاؤ, آؤ مجھے تلواروں سے بچاؤ, آؤ مجھے شمشیر سے بچاؤ, آؤ مجھے تیر سے بچاؤ. یہ جو مدد کا مطالبہ کر رہے تھے, کون ہے جو میرے مقصد کو بچائے گا؟ میں تو جا رہا ہوں, میں نے خدا سے عہد لیا تھا, میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا. اب تم میں کون ہے جو اس عہد کو قبول کرے اور اسے پورا کرے کہ میرے بعد یہ دین بھی باقی رہے, میرے بعد یہ اسلام بھی باقی رہے, میرے بعد قرآن بھی باقی رہے اور میرے بعد شریعت بھی باقی رہے. حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے. تو یہ نصرت جان بچانے کے لیے نہیں تھی, انہیں تو اپنے جان کی پرواہ تھی ہی نہیں. یہ تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے. ان کے یہاں کا جوان موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار, بوڑھا موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار, بچے موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. موت ان کے یہاں کوئی بڑی چیز کا نام نہیں, موت بہت ہی معمولی چیز کا نام ہے. تو یہ مدد, کون سی مدد مانگ رہے تھے, کون سی نصرت مانگ رہے تھے؟ یہ دین اور اسلام کو بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے, نصرت مانگ رہے تھے. میرے بعد کون ہے جو دین کو بچائے گا؟ میرے بعد کون ہے جو اس اسلام کو بچائے گا؟ حل من ناصر ینصرنا, کون بچائے گا جو قیامت تک اس کی حفاظت کرے؟
یہ دین، یہ اسلام ہمارے سپرد کیا، ہمارے حوالے کیا، یہ تمہیں بچانا ہے۔ تو اس دین کو بچانے میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے اور دین کو بچانے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کس طریقے سے دین کو بچایا، جان کو بھی قربان کیا، مال کو بھی قربان کیا۔ اب اگر ہم نے اس عہد کو قبول کر لیا ہے، اس عہد کو اگر ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں اس دین اور اسلام کو بچانا ہے، چاہے ہمیں مال کی قربانی دینا پڑے، چاہے ہمیں جان کی قربانی دینا پڑے۔ اس لیے دین کی حفاظت قربانی چاہتا ہے، قربانی چاہے جان کی ہو چاہے مال کی ہو، ہمیں دینا ہے۔ یہ نصرت کا مطالبہ ہم سے کیا، قیامت تک تمہیں بچانا ہے۔ ہم کو امام نے ناصر کہہ کے خطاب کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میرا ناصر بنے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ واقعاً یہ عہد جو ہمارے حوالے کیا، کوئی بھی عہد ہو، کوئی بھی ذمہ داری ہو، ذمہ داری انسان کو دیکھ کے سپرد کی جاتی ہے، اس کی صلاحیت کو دیکھ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کی قابلیت کو دیکھ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ بغیر صلاحیت اور قابلیت کو دیکھے ہوئے کسی بھی چیز کی کسی کو ذمہ داری نہیں دی جاتی۔ جب صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے تبھی اس کو کسی کی چیز کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ دین اسلام ہر ایک کے سپرد نہیں کیا، قرآن ہر ایک کے سپرد نہیں کیا، شریعت ہر ایک کے سپرد نہیں کی۔ جس کے اندر اسلام پھیلانے کی صلاحیت تھی اس کے حوالے اسلام کیا، جس کے سینے میں اتنی قوت اور طاقت تھی قرآن کے برداشت کرنے کی، اللہ نے اس کے پاس قرآن کو نازل کیا۔ تحمل کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ شریعت کی جس کے اندر صلاحیت تھی اسے اللہ نے شریعت دی، ہر ایک کو شریعت نہیں دی، نہ ہر ایک کو کتاب دی، نہ ہر ایک کو شریعت دی۔ قرآن سب سے عظیم کتاب، شریعت محمدی سب سے عظیم شریعت، ایسی کوئی شریعت نہیں تھی کہ شریعت کے بعد کوئی دوسری شریعت نہیں آئے گی، اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ یہ اگر خاتم النبیین ہے تو کتاب کا یہاں خاتمہ ہوتا ہے، شریعت کا یہاں خاتمہ ہوتا ہے، یہی کتاب قیامت تک چلے گی، یہی شریعت قیامت تک چلے گی۔ جب پیغمبر کے اندر اتنی صلاحیت دیکھ لی تب جا کے پیغمبر کو یہ چیزیں عطا کی کہ تمہارے پاس ایسی شریعت ہوگی کہ ایسی شریعت آج تک کسی نبی کو نہیں دی گئی، تمہارے پاس ایسی کتاب ہوگی کہ ایسی کتاب کسی نبی کو نہیں دی ہوگی۔ تو جب اللہ نے نبی کی صلاحیت دیکھ لی تب قرآن جیسی کتاب اسے عطا کی اور شریعت اسے عطا کی۔ تو جب محمد کو دیکھ کے اللہ نے کتاب و شریعت، تو پھر اگر محمد کو کسی کی حوالے کرے، کسی کی کفالت میں دے، تو اسے بھی اللہ نے اس کی صلاحیت کو دیکھا ہوگا، قابلیت کو دیکھا ہوگا۔ دنیا پوری نظر دوڑائی، جب نظر دوڑانے کے بعد دیکھا کہ کوئی پیغمبر کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے ابو طالب علیہ السلام کی ذات، تو پیغمبر کو اس کے حوالے کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اے رسول جب تم یتیم تھے تو کیا میں نے تمہیں پناہ نہیں دی، یعنی میں نے تمہیں ابو طالب کے حوالے نہیں کیا؟ جو سب سے عظیم اس کائنات میں، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی، اللہ نے اس امانت کو، اس قیمتی امانت کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھی، ان کے اندر وہ قابلیت دیکھی، تب جا کے ان کے حوالے کیا۔ تو ذمہ داریاں صلاحیت اور قابلیت دیکھ کے دی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ قابلیت تھی، اس لائق ہم کو سمجھا، تب جا کے امام حسین علیہ السلام نے دین و شریعت کی حفاظت ہمارے حوالے کی۔ میں دین کو بچا کے جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے قیامت تک تم دین کو بچانا، تم دین کی حفاظت کرنا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے، ہر ایک کا فرض ہونا چاہیے کہ اگر دین پر کسی طرح کی کوئی آنچ آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، تو ہم اس دین کو بچائیں، ہم اس اسلام کو بچائیں۔
ہم ناصر ہیں. امام ناصر مانگ رہے گا. جسم کو بچانا ہوتا تو انبیاء جب ایک آواز پر آ گئے تھے جسم کو بچانے کے لیے کافی تھے. فرشتے آ گئے تھے, جنات آ گئے تھے, سب بچا لیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا تم سب کے سب چلے جاؤ, مجھے جسم بچانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بلانا ہی ہوتا تو میں سب سے پہلے ہی بلا لیتا. علی اکبر شہید ہو گئے اور محمد شہید ہو گئے. کون باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا سلامت رہے چاہے میں مارا جاؤں؟ اگر یہ جان بچانا ہوتی تو میں اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے تمہیں بلا لیتا. آؤ کربلا میں گرفتار ہوں, مصیبتوں کا شکار ہوں, آؤ میری نصرت کرو, آؤ میری مدد کرو. لیکن سب شہید ہو گئے. اس کے بعد میں بھی جام شہادت نوش کرنے جا رہا ہوں. مجھے یہ جسم نہیں بچانا ہے, مجھے اپنا مقصد بچانا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہی خواہش ہے, میرے مقصد کو بچاؤ, میرے راستے کو بچاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم میرے روضے پہ آ کے بھیڑ لگاؤ. اگر تمہیں بھیڑ لگانا ہو تو میرے راستے اور میرے مقصد پہ بھیڑ لگاؤ. یہی میرے سب سے بڑی زیارت ہوگی اور یہی میری سب سے بڑی تمہارے نزدیک عبادت ہوگی. میری زیارت کا بہترین طریقہ یہ ہے, ہمارا مقصد, ہمارا ہدف جو ہے اسے پورا کرو. تو امام نے کیا ناصر مانگے تھے؟ حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ناصر؟ آج دیکھیں ہم ناصر ہیں کہ نہیں, ہم کس اعتبار سے نصرت کر رہے ہیں. اگر ناصر کی صلاحیت ہمارے اندر دیکھیں تو شاید ناصر کی صلاحیت ہم میں سے کسی کے اندر نہیں. ہم کو ناصر ہونا چاہیے تھا, لیکن آج ہم سب کو سب منصور ہیں. ناصر یعنی مدد کرنے والا, منصور یعنی جو مدد کا طالب ہے. امام نے کیا کہا تھا؟ ناصر مانگا تھا, امام نے منصور نہیں مانگا تھا. لیکن آج تک ہم منصور بنے ہوئے ہیں, ہمارے اندر ناصرانہ شان نہیں پائی جاتی. جہاں محرم کا چاند نمودار ہوا, علم تعزیہ ہم نے نصب کیے, رکھے, فوراً دعا مانگنے لگے, حاجتیں مانگنے لگے. کہیں ہتکڑی پہن کے, کہیں بیڑی پہن کے, کہیں ہرا کرتا پہن کے, کہیں زنجیر پہن کے, کہیں اسیر بن کے, کہیں فقیر بن کے, صرف مانگتے رہتے. یہ ناصروں کا کام نہیں ہے, یہ منصور ہے جو مانگ رہے ہیں. امام ناصر مانگ رہے ہیں, ہم منصور بنے ہوئے ہیں. ہم بجائے نصرت کرنے کے خود نصرت مانگ رہے ہیں, مدد مانگ رہے ہیں. پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک نظر و نیاز و منت مراد میں ہمارے پورے 10 دن گزر جاتے ہیں. امام کہے تم ناصر ہو, میرے دین کو دیکھو کیا مصیبت آئی ہے, میرے دین کو دیکھو, میرے اسلام کو دیکھو, اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے, کچھ کوتاہی ہو گئی ہے. لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, اسلام سے دور ہو رہے ہیں, ان کو دین اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کرو. میرے دین کو زندہ کرو, میرے اسلام کو زندہ کرو, سماج کو زندہ کرو, معاشرے کو زندہ کرو. تم ناصر بن کے رہو, نہ یہ کہ منصور بن کے. انسان کو جہاں بھی دیکھیے منصور نظر آتا ہے, منصور نظر آتا ہے. حد یہ ہے کہ جب انسان محنت و مشقت کر کے, بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کر کے, جب اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اور حاضر ہونے کے بعد جب زری پکڑتا ہے, تو زری پکڑنے کے بعد جہاں اس کو جا کے ناصرانہ انداز میں گفتگو کرنی چاہیے امام سے کہ مولا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, ہمیں اتنی قوت دے دیجئے, ہمیں اتنی طاقت دے دیجئے کہ ہم آپ کے دین کو بچا سکیں, آپ کے اسلام کو بچا سکیں. ہمیں عزت عطا کیجئے, ہمیں شرافت عطا کیجئے, ہمارے اندر انسانیت پیدا کیجئے تاکہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں. لیکن اتنی دور جانے کے بعد بھی انسان جب جالی پکڑتا ہے
تو پکڑتے ہی فوراً بجائے خود ناصرانہ گفتگو کرنے کے ایک منصور کی حیثیت سے اپنی حاجتیں طلب کرنے لگتا ہے. مولا یہ دے دیجئے، مولا وہ دے دیجئے، یہ پریشانی ختم کر دیجئے، وہ پریشانی ختم کر دیجئے. امام بھی کیا سوچتے ہوں گے، تم اتنی دور سے ہمارے پاس چل کے صرف اس بات پر آئے کہ وہاں بھی جا کے ہم سوال کریں گے، مانگیں گے. اتنی دور آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہاری ضرورتوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری حاجتوں کو سمجھتا ہوں. اگر تم وہیں رہ کے سوال کر لیتے میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا، یہاں تک آنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہاں آئے تھے تو کم سے کم ناصر بن کے آتے کربلا میں. میں جا رہا ہوں ایک ناصر کی حیثیت سے جا رہا ہوں. امام سے کسی کچھ حوصلہ لے کے آؤں گا، امام سے کسی طرح کا جذبہ لے کے آؤں گا، امام سے خدمت کا جذبہ لے کے اپنے اندر آؤں گا. لیکن یہاں سے آنے کے بعد انسان وہی دعائیں اور وہی حاجتیں، اس کے علاوہ انسان کچھ نہیں کرتا. اور جب وہاں سے آتا ہے واپس تو کیا لے کے آتا ہے؟ کیا لے کے آتا ہے وہاں سے؟ اقدار انسانی انسان کو لے کے آنا چاہیے. جوہر انسانی اپنے ساتھ لے کے آنا چاہیے، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. لیکن جب وہاں سے آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کے نہیں آتے. نہ عزت لے کے آتے ہیں، نہ شرافت لے کے آتے ہیں، نہ کرامت لے کے آتے ہیں، نہ انسانیت لے کے آتے، کچھ نہیں لے کے آتے. وہ چیز لے کے آتے ہیں جو خود ہمارے ہندوستان میں ملتی. چنا لے کے چلے آ رہے ہیں، نقل لے کے چلے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں. انسان کو چاہیے کہ جب وہاں گیا ہے تو وہاں سے وہ تمام چیزیں لے کے آئے جو یہاں نہیں ملتی. امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا ہے، کریم ابن کریم کے پاس گیا ہے، وہاں سے وہ چیزیں لے کے آئے جو انسان کی انسانیت کے لیے کافی ہو. لہٰذا جب وہاں سے آئے تو ان تمام چیزوں کو لا کے نہ بانٹنے کہ میں یہ تبرک لایا، یہ تبرک لایا، بلکہ جب آئے تو ایک ایسی اچھی زندگی گزارے کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو میں وہاں سے آیا ہوں، امام حسین علیہ السلام سے عزت لے کے آیا ہوں. اگر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا ہو تو عزت تقسیم کریں. میں وہاں سے آیا ہوں تو شرافت لے کے آیا ہوں، لوگوں کے درمیان شرافت تقسیم کریں. میں وہاں سے آیا ہوں تو کرامت لے کے آیا ہوں، لوگوں کے درمیان کرامت تقسیم کرے، لوگوں کے درمیان انسانیت تقسیم کرے. یہ تقسیم کرنا چاہیے انسان کو. یہ کب تقسیم کرے گا انسان؟ یہ اس وقت کرے گا جب ناصر بن کے جائے گا. امام حسین علیہ السلام عہد کر رہے ہیں. عہد کو کس طریقے سے پورا کیا؟ ہم نے عہد کیا ہے، ہم کو بھی اسی انداز سے اس عہد کو پورا کرنا چاہیے. مگر ہم عہد کو پورا نہیں کر پاتے، عہد کو پورا نہیں کر پاتے. امام کو ناصر چاہیے، ناصر. اس وقت ہمارے سامنے دو عہد ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ایک عہد جو ہم نے امام حسین علیہ السلام سے کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، مولا ہم آپ کے دین کو بچائیں گے. دوسرا عہد جو ہم ڈیلی کرتے ہیں یا ہر جمعے کو کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، مولا آپ آئیے ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کے ناصر بننے میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بننے میں بہت فرق ہے. امام حسین علیہ السلام میں ناصر کیسے تھے؟ ایسے ناصر کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ناصروں کے اوپر فخر کیا ہے کہ جیسے ناصر مجھے ملے ویسے نہ مجھے میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، کسی کو نہیں ملے. اگر ملے ہوتے تو نہ میرا بابا مسجد میں مارا جاتا، نہ میرے بھائی کے زانوں پہ خنجر مارا جاتا. ویسے ناصر نہیں ملے جیسے ناصر ملنا چاہیے. سب سے اچھے ناصر مجھے ملے. اتنے اچھے ناصر ملنے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کے جو ناصر ہوں گے کربلا کے ناصروں سے بہتر ہونا چاہیے.
کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے ناصر جو تھے ان کے لیے شہادت درکار تھی. امام زمانہ علیہ السلام کے جو ناصر ہیں ان کے لیے حکومت درکار ہے. انہیں شہید ہونا تھا، امام سے اجازت لیں گے، جا کے فوراً شہید ہو جائیں گے. لیکن یہاں حکومت ہوگی، حکومت میں ہوں گے. حکومت 1 دن 2 دن نہیں، 10 دن 20 دن نہیں، سالوں یہ حکومت چلے گی. حکومت میں رہنے کے بعد کسی کو اپنا دامن بچانا آسان نہیں ہے. دامن پہ کسی طرح کا کوئی داغ نہ لگے یہ بہت مشکل ہے. دیکھیں آج کہیں بھی اگر کسی کو کسی طرح کی حکومت مل جائے، کسی انجمن کو میں کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کسی ادارے میں کسی کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، کسی کو کوئی منصب مل جائے، اپنے آپ کو سالم نہیں رکھ پاتا. نہ اس کی نیت خالص رہ پاتی ہے، نہ اس کا ارادہ محکم رہ پاتا ہے، نہ اپنے دامن کو بچا سکتا ہے، نہ برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آتا ہے جہاں امانت میں خیانت کر جاتا ہے، جہاں حکومت کے ساتھ خیانت کر دیتا ہے. حکومت ہے یہ ایسی چیز جو انسان کو خیانت کے اوپر مجبور کرتی ہے. وہاں شہادت تھی، امام زمانہ علیہ السلام کے ہاں حکومت ہے. شہادت آسان ہے، حکومت میں رہ کے اپنے دامن کو بچانا مشکل ہے. بڑے بڑے لوگ حکومت میں رہے لیکن اپنے دامن کو بچا نہ سکے. امام زمانہ علیہ السلام کی جب حکومت ہوگی تو عادلانہ حکومت ہوگی. وہاں اپنے دامن کو داغدار بنانے سے انسان کو محفوظ رہنا ہوگا، اپنے دامن کو بچانا ہوگا. ایسے عالم میں انسان کے لیے ضروری ہے اس کا ارادہ محکم ہو، اس کی نیت پاک ہو، اس کی نیت خالص ہو. پہلے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے خالص کر لے تاکہ حکومت میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے. تب جا کے کہیں ایک امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بن سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی انسان امام کا سپاہی نہیں بن سکتا. امام کا سپاہی بننا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے آپ کو ویسا بنائے. یہی وجہ ہے کہ آج اتنی وسیع و عریض دنیا میں 313 مومن نہ ہو سکے جس کا میرا امام انتظار کر رہا ہے کہ جب 313 مومن ہو جائیں گے تو میں ظہور کروں گا، اذن الہی سے میں آ جاؤں گا. وجہ یہی ہے کہ آج تک اتنے نہیں ہوئے. تو ناصر بہت ہی صلاحیتوں کے مالک جب ہوں گے تبھی جا کے ناصر بنیں گے. امام کے پاس دیکھیں کیسے ناصر تھے، اس سے اندازہ کریں کہ امام زمانہ کا ناصر کیسا ہونا چاہیے. کربلا کے میدان میں امام زمانہ اپنے ناصروں سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہو چلے جائے، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں. مگر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. جب امام نے دیکھا کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، امام نے چراغ گل کر دیا، مگر پھر بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا. کہا چلو میں تمہارے راستے پر تم کو چھوڑ کے آتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی کوئی تیار نہ ہوا. ہو سکتا ہے تم اس وجہ سے نہ جا رہے ہو کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو میں جنت سے محروم رہوں گا. لو پروانے جنت بھی لکھ کے دے رہا ہوں، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. جتنے بہانے تھے سب کے سب امام حسین علیہ السلام ان کے سامنے پیش کرتے گئے، مگر کسی ایک کو بھی نہ قبول کیا. مولا اگر مجھے بار بار قتل کیا جائے، میری لاش کو جلایا جائے، خاک کو ہوا میں منتشر کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تو میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے ساتھ شہید ہو کے رہوں گا. یہ جذبہ تھا ناصروں میں. جب امام کے ناصر ایسے تھے تو امام زمانہ کے ناصروں کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کوئی نہیں گیا. اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی تو ہر ایک امام پر جان دینے کے لیے تیار ہے. اصحاب کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا، اعزہ کہتے ہیں میں پہلے جاؤں گا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اصحاب کو بھیجا. اس لیے کربلا میں موت یقینی تھی. یہ معلوم تھا
کہ جو جتنی دیر تک زندہ رہے گا اتنا پیاسا رہے گا، لہذا اصحاب جتنی جلدی چلے جائیں گے ان کی پیاس میں اتنی کمی واقع ہو جائے گی، اتنے کم پیاسے رہیں گے۔ لہذا اصحاب جاتے رہے اور باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوتے رہے۔ جب اصحاب سب کے سب شہید ہو گئے، اعزہ کی باری آئی، اعزہ بھی ایک ایک کر کے گئے اور وہ بھی جا کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ سارے اصحاب شہید ہو گئے، سارے اعزہ شہید ہو گئے، میرا مولا حسین ہے جو یکا و تنہا، ایک طرف 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا، ایک طرف سیر و سیراب لشکر، ایک طرف تنہا حسین، ایک طرف ہزاروں کا لشکر۔ ایسے عالم میں میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا، لوگوں کے سامنے حجت تمام کر رہا ہے، مگر میرے مولا کی حجت کام نہ آئی۔ آخر میں میرے مولا نے کہا کہ یقیناً مجھے یقین ہے کہ میری یہ باتیں تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر کسی طرح کا اثر نہیں ہو سکتا، تم میرے نانا کے دین پہ نہیں آ سکتے۔ حجت تمام کرنے کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے، امام لاشوں پہ لاشیں لگا دیے، لاشوں پہ لاشیں لگا دیے۔ کیا جذبہ تھا، کیا حوصلہ، 3 دن کے بھوک اور پیاس کے باوجود یہ عالم امام آواز دیتے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے چاہنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، آؤ دیکھو میں کس طرح سے جنگ کر رہا ہوں، اے شیرو میری جنگ دیکھو، میں تمہیں پکار رہا ہوں مگر تم میری آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہو۔ ایک مرتبہ لاشائے شہداء سے آوازیں آنے لگی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، میں اب بھی حاضر ہوں، کیا کروں، موت نے مجبور کر دیا، ورنہ میں اب بھی آپ کی نصرت کرتا، میں اب بھی آپ کی مدد کرتا۔ ہاں عزیزو، کوئی ناصر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے جو نصرت اور مدد کے لیے آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کو بھی واپس بھیج دیا۔ بس کیا تھا، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے میرا مولا زمین پہ آیا، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، حسین کے گلے پہ چلانا شروع کیا، حسین کا سر درد سے جدا ہوا، چاندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں بلند ہوا، قیامت کے آثار نمودار ہوئے۔ کعب بھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا، باپ کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامره۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم میر منور حسین ابن میر مہدی حسین، مرحومہ زینب بی بی بنت باقر بیگ، مرحومہ نگار فاطمہ بنت میر سجاد حسین، مرحوم شاکر علی بیگ ابن غفور علی بیگ کی روح کو پڑھ کے بخش دے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا، اللهم صل على محمد وآل محمد،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صل على غافل سالار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار غافل سالار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار در سکینہ کھاتی ہے یارا خون کے آنسو روتی ہے زینب در سکینہ کھاتی ہے یارا خون کے آنسو روتی ہے زینب دل پہ غموں کی چلتی ہے تلوار عابد بیمار شام کا بازار قافلہ سالار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار پشت زخمی پاؤں میں چھالے ہتکڑی بیڑی تاؤ سنبھالے پشت زخمی پاؤں میں چھالے ہتکڑی بیڑی تاؤ سنبھالے ایک قدم بھی چلنا ہے دشوار عابد بیمار شام کا بازار قافلہ سالار عابد بیمار عابد بیمار شام کا بازار جھگڑی ہوئی ہے بالی سکینہ کس کو سناؤں درد اپنا جھگڑی ہوئی ہے بالی سکینہ کس کو سناؤں درد اپنا دیکھ رہی ہوں موت کے آثار عابد بیمار شام کا بازار قافلہ سالار عابد بیمار عابد بیمار غم کھائے گی زینب غم کھائے گی زینب مر جائے گی زینب مر جائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب حشر یہی آئی کا غم کھائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب بچپن ہے جہان و محمد نے گزارا اب ان در و دیوار کی تنہائی نے مارا اب ان کے نہ سائے میں کبھی جائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے
مر جائے گی زینب بے آس مجھے کر گئے بچے میرے کم سن بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں لیکن بن بھائی کے دنیا میں نہ کہلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب اس بات پہ حیرت ہے بہت اہل وطن میں عباس سے بھائی کی بہن اور رسن میں روداد یہ کس طرح سے بتلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے آیا نہ کوئی لوٹ کے بھائی تیرا صغرا سونا ہی رہے گا بنی ہاشم کا محلہ کیا دے کے دلا سے اسے بہلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب آیا نہ ہلال ایسا کڑا وقت کسی پر کس کس کے لیے روئے گی یہ بے کس و مضطر کس کس کا وہاں فاتحہ دلوائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب روتی ہوئی جب جاؤں گی نانا کی لحد پر اور ماجرا پوچھیں گی وہاں روح پیمبر کرتا وہ پھٹا بھائی کا دکھلائے گی زینب زندہ سے رہا ہو کے جو گھر جائے گی زینب بن بھائی کے جائے گی تو مر جائے گی زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن السید الوسین السلام علیکم ابن فاطمة سیدة النساء العالمین السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور السلام علیکم علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت وهزمت المصيبات وبك علينا وعلى جميع أهل الإسلام السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا غریب الغرباء
السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس غريبا شهيدا مدفونا بأرض طوس السلام عليك يا مغيش الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وروحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا ياسين وطه والقرآن السلام عليك إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وصال الله تعالى مخرجك وظهورك ومن آذانه وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد